کے غم شبیر میں رویا ہوا ہے، اسے آرام کرنے دو فرشتوں، غلام پنجتن سویا ہوا ہے، بس محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر علی ابن ولیعہد علی کو ایصال فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا وحبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداة المہدیین والہمات المستضعفین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ولعنت اللہ علی اعدائهم من الان الی یوم الدین۔ اللہم اجل ولیک الفرج النصر والعافیہ، وجعلنا من خیر اعوانہ وانصارہ وشیعته والتابعین لک والمستشهدین بین یدیک۔ بسم اللہ، قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُرِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ صلوات ارشاد فرمائیں محمد علیہ۔ مجلس ایصال ثواب کے لیے برسی کی مجلس ہے، اور ایام مہدوی جس کے اندر مومنین کے قلوب میں آنے والا آئندہ کافی عدالت والا اور سکون والا، جس وقت ساری زمین ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، مومنین کے دل میں ایک توقع رہے گی، مومنین کے دل اس بات سے سکون میں رہیں گے کہ ہمارا ولی معصوم ایک حکومت کو قائم کرنے والا ہے۔ اسے کہتے ہیں اطمینان قلب۔ جو آپ دعا پڑھتے ہو، دعائے غریق، چھٹویں امام نے تعلیم فرمائی ہے، جب کسی نے امام کی زبان سے آخر الزمان کے بارے میں، اس کے حالات کے بارے میں دریافت کیا، امام نے فرمایا کہ آخر الزمان سخت ہوگا اور سارے حالات بیان فرمائے، تو زرارہ نے پوچھا کہ فرزند رسول، اس زمانے میں جب کہ پرآشوب ظلم و جور کا زمانہ ہوگا تو ہمارے لیے کیا ہدایت ہے آپ کی طرف سے؟ امام فرماتے ہیں کہ دعائے غریق پڑھو۔ دعائے غریق یہ بچوں کو یاد ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا مغلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ والی دعا۔ دعا غریب کا ایک نتیجہ یہ ہے
پڑھنے سے زیادہ ورد کرنے سے کہ آخر الزمان میں دل مطمئن ہوتے ہیں۔ اطمینان الظہور، ایک ظہور ہے، ایک عدالت کی حکومت ہے، ایک پاک زندگی ہے، حیاتاً طیبہ ہے، جس میں سارے دنیا کے اندر عدل و انصاف سے بھر دیا جائے گا۔ اس کے نتیجے یہی ہوتے ہیں، جب ساری دنیا پرآشوب ہوگی، دل دھڑک رہے ہوں گے، کسی کے جان کی قیمت نہیں ہوگی، کبھی بھی کچھ بھی حادثہ ہونے کا امکان ہوگا، دشمن زیادہ گھیرا ہوا ہوگا، اس وقت مومن تنہا ہو جائے گا، جس کے اندر دعا ہے، جسے ندا دی جاتی ہے۔ ندا یہ دی جاتی ہے قلت شیعتنا کثرت عدونا، کہ ہم لوگ بہت کم ہیں، ہمارے دشمن بہت زیادہ ہیں۔ یہ دعا کافی یعنی آواز دینا جسے کہا جاتا ہے۔ اگر میں کہوں ندبہ، دعائے ندبہ الگ ہے، ندبہ یعنی گڑ گڑانا، جس میں ہے کہ آپ کہاں ہوں، بے غیبت بے فقد نبینا، کہ نبوت نہیں ہے، بے غیبت ولینا، کہ ہمارا ولی غائب ہے۔ کسے یہ کیا جا رہا ہے؟ پروردگار سے۔ اللہم انا نشکو الیک، پروردگار ہم تجھ سے شکایت کرتے ہیں۔ شکایت ایک ہوتا ہے درخواست کرنا، ایک ہوتا ہے شکایت کرنا۔ شکایت کرتے ہیں بفقد نبینا، ہمارا نبی نہیں ہے ہمارے پاس، بغیبت ولینا، ہمارا ولی غائب ہے، بکثرت عدونا، ہمارے دشمن زیادہ ہیں، وقلت عددنا، ہم لوگ بہت کم ہیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج، خدایا تو اپنے ولی کے فرج میں تعجیل فرما۔ یہ دعا کافی اثر کرتی ہے عزیزو۔ یہ دنیا جو آپ دیکھ رہے ہو، ظاہراً اس کے اندر ہر پولیوٹڈ چیز پائی جاتی ہے، غم ہے، غصہ ہے، خوشیاں ہیں، آرٹیفیشل خوشیاں ہیں، آرٹیفیشل دیکھیں زمانہ بھرا ہوا، کتنے انٹرٹینمنٹ کے لہو و لعب کے آلات ہیں، جس کے اندر دشمن کا ہدف یہ ہے کہ دنیا کو غرق کر دیا جائے، اس کے اندر لوگوں کو غرق کر دیا جائے، اپنے منجی بشریت کی طرف توجہ نہ دیں، نجات دینے والے کی طرف دھیان نہ دیں۔ آج کی دنیا یہ، میں نے اسی لیے اس کو اپنا کلام قرار دیا ہے آج، کیونکہ کل نیمہ شعبان تھی، 15 شعبان تھی، جس میں ولادت بقیت اللہ العظم ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے اندر مظلوموں کے لیے ایک امید ہے، مستضعفین کے لیے ایک امید ہے، یعنی ہمارے لیے امید ہے کہ جب کہ ساری دنیا کے اندر قتل و غارت، آپ ایک ایسے زمانے کے انتظار میں نہ رہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے احادیث کے اندر کہ جب ساری دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی اس وقت فرج ہوگا، کہ آپ انتظار نہ کریں کہ ایک زمانہ آئے گا، غالباً یہی وہ زمانہ ہے کہ ساری دنیا ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ظلم و جور صرف اور صرف دنگے فساد کا نام نہیں ہے، تلوار اٹھایا، مارا، محلوں کے اندر جا کر گھروں کو آگ لگایا، یہ ایک حصہ ہے۔ اور خطرناک ترین ظلم و جور ذہنی ہے، ایمانی حملے ہیں، یعنی جس کے اندر انسان کفر کی طرف جائے گا،
جس کے اندر انسان امام زمانہ کو چھوڑ دے گا، طرد کر دے گا، یعنی علامات اندر کے ذریعے سے معنوی دنیا کے اندر، جس کے اندر انسان کمی کا احساس کرے گا، یہ خطرناک ہے۔ ظلم کے کئی ورائٹیز ہیں، ایک اس میں سے دنگا ہے، مار توڑ، گھروں کو جلانا، آبرو ریزی، قتل، غارت، یہ ایک حصہ ہے۔ ایک حصہ اور ہے، کئی حصے اور ہیں۔ ایک ظلم و جور خود اپنے اندر طغیان کر جاتا ہے، بدن ایمان طغیان کر جاتا ہے، تکبر اس کے اوپر سوار ہوتا ہے۔ جیسے اس کے اکاؤنٹ کے اندر پیسہ آ گیا، جیسے اس کے پاس کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، نہ جانے کیا کیا کارڈز آ گئے، جیسے وہ زندگی مال کی زندگی شروع کیا، جیسے وہ بڑے بڑے چیزوں کی طرف جانا شروع کیا، جیسے انسان ایک اچھی کار خریدا، ایک اچھی گھڑی خریدا، اسمارٹ واچ، اسمارٹ فون، ہر چیز اسمارٹ لینے لگا، اس کے اندر ایک ظلم کا طغیان جاگ جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ظلم و جور ہے جو خدا سے انسان کو دور کرتا ہے۔ اب اس کا بھروسہ انٹرنیٹ سیکیورٹی پر ہوگا، خدا پر نہیں ہوگا۔ اب اس کا بھروسہ پیسوں پر ہوگا، امام زمانہ پر نہیں ہوگا۔ اب اس کی خوشیاں لوگوں کو خریدنے پر ہوگی، بلکہ خدا کی رضا خریدنے پر نہیں ہوگی۔ یعنی انسان کاملاً بدل جائے، کاملاً بدل جائے۔ وہ شخص جو نمازوں میں پابند تھا، روزوں میں پابند تھا، نماز اول وقت چھوڑتا نہیں تھا، ایک زمانہ دیکھو گے کہ آپ گناہ اول وقت وہ کرے گا، فضولی اول وقت کرے گا، نماز اول وقت کی جگہ اول وقت کی فضولی، یعنی جیسے ہی بازار میں کوئی ایک نیا ماڈل کا فون آیا اول وقت خریدے گا، جیسے نئی ماڈل کی کار آئی اول وقت خریدے گا۔ یعنی یہ سب ظلم و جور کے درجے ہیں۔ ظلم و جور صرف گلیوں میں ہونے والے دنگوں کی طرف نہ دیکھیں آپ لوگ، ظلم و جور اندر بھی ہے۔ ایک شیطان اندر ہے جو تمہیں ختم کرنا چاہتا ہے، ایک شیطان اندر ہے نفس جو تمہیں ولی خدا سے ہٹانا چاہتا ہے، ایک شیطان اندر ہے جو تمہیں انتظار کر رہا ہے کہ تمہیں جہنم کی طرف پھینکے، یعنی دوسرے معنوں میں تمہارے ساتھ WWF کر رہا ہے شیطان۔ WWF جانتے ہو، ایک اسٹار سپورٹس کے اندر ایک گیم آتا تھا، رنگ کے اندر جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں، موٹے تازے، پٹکتے ہیں اٹھا کر ایک دوسرے کو زمین پر، وہ انسان اٹھنا چاہتا ہے، اس کے اوپر کود کر دبا دیا جاتا ہے، اتنا دبا دیا جاتا ہے، اتنا مارا جاتا ہے اسے کہ وہ زمین گیر ہو جاتا ہے، یعنی ادھ مارا ہو جاتا ہے تقریباً۔ شیطان تمہارے ساتھ یہی کرنا چاہتا ہے، اتنا مارے گا کہ تم زمین گیر ہو جاؤ، زمین گیر، اٹھنے کی طاقت نہ رہو۔ کہ انسان اٹھنا چاہتا ہے، جیسے ہی گناہ کرتا ہے انسان، ایک اچھا خاصا پاور اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، جیسے ختم، انسان ویک ہو گیا۔ جب انسان ویک ہوتا ہے تو اور حملے ہوتے ہیں، انسان جیسے خوی ہوتا ہے، حملے انسان شیطان کے اوپر کرتا ہے، خوی۔ آپ دیکھیں، آپ ایک مرتبہ اول وقت نماز پڑھیں گے، آپ کے اندر ایک انرجی پیدا ہو جائے گی۔ یہ عمل شدہ ہے، کوئی کتابوں کی بات نہیں ہے، تجربہ ہی ہے۔ ایک بار نماز پڑھیں گے آپ، انرجی پیدا ہوگی، پھر آپ چاہیں گے کہ دوسرا نیک کام کرو، تیسرا نیک کام کرو۔ جیسے جیسے آپ آگے بڑھو گے، شیطان پیچھے ہٹتے جائے گا، شیطان پیچھے ہٹتے ہیں۔ ورنہ آخر الزمان کریٹیکل ہے، مسجد میں آنے والی اکثریت کی طرف حسن ظن نہیں رکھو کہ سارے کے سارے اچھے مومن ہیں، نہیں، بلک میں ایمان بیچیں گے لوگ۔ بلک جانتے ہیں، سارا بلک ایک ساتھ، ایک دو نہیں، فوج کی حالت۔ آخر الزمان کی حالت یہ ہوگی کہ جس طریقے سے سورہ نصر ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کے بعد ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ تم دیکھو گے کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہی ہے۔ تو ظہور سے پہلے یخرجون فی دین اللہ افواجا،
یعنی فوج در فوج اللہ کے دین سے خارج ہو جائے گی. بل یہ روایت کے ذیل میں کہہ رہا ہوں کہ امام معصوم فرماتے ہیں یخرج بعد غیبت و حیرت، کہ امام کا قیام کب ہوگا؟ بعد غیبت، غیبت کے بعد جو اب چل رہا ہے غیبت، و بعد حیرت، حیرت سرگردانی جسے کہا جاتا ہے، ڈسپریٹ، بے چینی، انسان بے چین ہو جائے گا، سمجھ میں نہیں آئے گا، ایسا لگے گا جانور مطمئن ہے، انسان بے چین ہے. جانور اپنی جگہ آرام سے رہے گا لیکن انسان بے چین رہے گا، کس طرف جاؤں، کیا کیا حاصل کروں، کیسے حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو ذلیل کروں، دوسروں کو اپنے راستے سے ہٹاؤں. بے چینی، یہ بے چینی کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تذل فیہا اقوام، جس کے اندر ایک دو لوگ گمراہ نہیں ہوں گے. وسیم رضوی ظاہراً آپ کی نگاہ میں ایک آدمی ہے گمراہ ہونے والا، مرتد ہونے والا. اگر 80s میں دیکھا جائے، 90s کے ابتدا میں، 80s میں جس وقت سلمان رشدی کے خلاف امام خمینی کا فتویٰ نکلا تھا مرتد واجب القتل، اس وقت لوگوں کو تعجب تھا کہ ایک سلمان رشدی اتنی تیزی سے دین بدل گیا، مرتد ہو گیا، خلاف میں لکھ دیا، آیات شیطانی لکھ دیا، کتاب لکھ دیا پیغمبر کے خلاف، اللہ کے آیات کی توہین کر دیا سلمان رشدی. اس وقت ایک تھا. اس کے بعد ایک تسلیمہ نسرین بنگلہ دیش کے اندر، اس نے توہین کیا. اس طریقے سے ایک دو پاکستان میں چند، ایک دو ایک ہندوستان میں آ گیا. لوگوں کو تعجب ہونے لگا کہ وسیم لعنتی اپنا مذہب حقہ چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلا گیا، مرتد ہو گیا، فلاں ہو گیا. تو ایک ہے یہ. لیکن آپ دیکھو گے امام فرماتے ہیں تذل فیہا اقوام، پوری قوم کی قوم جائے گی. کسی کا ارتداد ظاہری ہے، یعنی مرتد ہونا ظاہر ہے. وسیم رشدی ظاہراً اپنے زبان سے کہہ دیا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں مومن نہیں ہوں، میں قرآن کا ماننے والا نہیں ہوں، چیلنج کر کے بتا دیا آیات پر. لیکن بعض ایسی قوم ہوں گی جو باطناً مرتد ہو جائے گی، باطناً مرتد ہو، ان کا نفس انہیں مرتد کر دے گا. ظاہراً وہ نماز پڑھیں گے لیکن باطناً مرتد ہوں گے. ظاہراً روزہ رکھیں گے لوگ لیکن باطناً ان کا نفس ختم ہو چکا ہوگا، ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا. کون لوگ ایمان بچائیں گے؟ لا یثبتو علی دینہ الا المخلصون، کہ اس دین پر باقی رہنے والے، ثابت رہنے والے سوائے مخلص افراد کے کوئی نہیں رہے، سوائے مخلص افراد. اب میں یہ جو آپ کو مقدمہ بنایا ان چیزوں کے لیے، ایک مہم ترین مطلب کے لیے میں مقدمہ بنایا. ظاہراً میرے خیال سے شاید آپ کی توقع یہ ہوگی کہ میں آواز نکال کر مجلس پڑھتا ہوں، تیز نہیں ہے. جو لوگ یہاں پر ہیں جو مجھ سے پہچانتے، میرے عادت کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ میرا طریقہ بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے اور میں پوائنٹس لکھ کر لاتا ہوں تاکہ میں بات کرتے وقت کچھ ریفرنس میں سامنے رکھوں تاکہ مطمئن ہو دل کسی کا. اگر امام زمانہ سے واقف ہو کرنا چاہ رہا انسان، پہچانے کہ امام کس ہدف کے خاطر آنا چاہتا ہے، امام کس ہدف کے. اگر انسان نہیں پہچانے گا اور یہ نہیں پہچانے گا کہ امام سے دور کرنے والی کون سی چیزیں ہیں، تو ہم امام کو نہیں پہچان سکتے. جب تک آپ کفر کو نہیں پہچانیں گے ایمان سمجھ میں نہیں آئے. اس لیے آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز کیا ہمارے پاس کلمہ ہے نا. کلمہ کیا ہے؟ پڑھیں آپ لوگ، لا الہ الا اللہ. اس میں دو چیزیں، ایک لا الہ ہے، انکار، یعنی کفر کرنا ہے. کفر کسے؟ غیر اللہ سے. جب تک ہم انکار نہیں کریں گے غیر اللہ کا، اقرار فائدہ نہیں. پہلے تم انکار کرو غیر کا، نہیں ہے کوئی معبود، یعنی بائیکاٹ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے بعد سوائے اللہ کا. اسے کہتے ہیں کلمہ. آیت الکرسی یاد ہے آپ لوگوں کو، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ، ہے نا. جو
طاغوت کا انکار کرے گا، کفر کرے گا طاغوت سے، اور اس کے بعد ایمان لائے گا، فَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط رسی کو تھام لیا۔ امام زمانہ کو اگر آپ کو پہچاننا ہے، امام زمانہ کے ظہور کو اگر آپ کو پہچاننا ہے، امام زمانہ کے مینیفیسٹو کو اگر آپ کو پہچاننا ہے، ان کی حکومت کی شکل کو پہچاننا ہے، تو پہلے ان کے دشمنوں کے سازشوں کو پہچاننا ہوگا، ورنہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ روایت میں ہے کہ آخر الزمان میں اتنا تیزی کے ساتھ دشمن نفوذ کرے گا کہ لوگوں کے وجود کے اندر دشمن کے آثار نظر آئیں گے، روایتوں میں ہی ہے۔ اسے ہم کو ہضم کرنا پڑے گا، ورنہ امام کا برنامہ ہمیں سمجھ میں نہیں آنے والا۔ عزیزوں، سب سے بڑا دشمن شیطان، اس بات کو آپ تسلیم کرتے ہو۔ آخر الزمان میں شیطان سارے ہتھیار، ویپنز کم ملائے گا۔ کتنا تجربہ ہے شیطان کے پاس؟ کافی ایکسپیرینس۔ آدم کے زمانے میں شروع کیا اس نے، آدم سے پہلے جو جنگ شروع کی تھی بشریت کے خلاف، آج تک یہ جنگ چل رہی ہے۔ آدم کے زمانے سے لے کر آج تک کتنے سال ہوئے؟ کوئی بتا سکتا ہے کتنے سال؟ ایگزیکٹ تو نہیں بتا سکتا کوئی، لیکن حدود جو بتا سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ 11,000 سال تک کا اب تک زمانہ گزرا ہے۔ 11,000 سال دنیا کے، یعنی آدم کے خلقت سے لے کر اب تک کافی جنگیں اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی۔ پہلی جنگ یہ تھی کہ خدا کے مقابل میں نہیں آیا ہے شیطان، حکم الہی کے مقابل میں آیا۔ حکم الہی، خدا نے کہا سجدہ کر، شیطان نے کہا میں تیرا سجدہ کروں گا، اس کا نہ، بشر کا نہ، تیرا کروں گا۔ یہاں پر خدا کو بھی شوق نہیں ہے کسی بشر کا سجدہ کروانا، یہاں پر مسئلہ حکم کا ہے، اللہ کے حکم کا ہے، اطاعت کا مسئلہ ہے۔ شیطان نے انکار کیا، بس پہلی چیز۔ دوسری چیز، بشر کے اوپر اب خود شیطان آزمائش کر رہا ہے، یعنی پہلے آدم کامیاب ہو گیا شیطان۔ آدم، اللہ نے کہا کہ فلاں درخت کے نزدیک نہ جانا، شیطان بہکانے میں کامیاب ہوا، آدم کو اور ان کی زوجہ کو اس درخت تک بھیج دیا۔ یعنی آدم نے شیطان کی بات سن لی، وہ غلط قسم کھایا تھا، جھوٹ کہا تھا، یہ سب چلے گئے۔ یعنی اس زمانے کی یوں کہا جائے کہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ، انسان چلے جاتا ہے، بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا جو تجربہ تھا شیطان کا اور خطرناک تھا، دوسرا تجربہ، وہ کون سا تھا دوسرا تجربہ؟ قتل، زمین کے اوپر پہلا مرڈر کس کا تھا؟ حابیل کا، قابیل نے کیا تھا۔ یہ پہلا مرڈر انسان کو کوئی سبق نہیں سکھایا کہ لاش کے کہاں پر ٹھکانے لگانا ہے، کسی کو معلوم نہیں تھا۔ لاش پڑی ہوئی ہے حابیل کی، قابیل دیکھ رہا ہے کہ کیا کرنا چاہیے اس کے ساتھ، اب یہ کیا ہو گیا ہے، یہ بدن سے کیا نکل رہا ہے، خون جو نکل رہا تھا یہ کیا نکل رہا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم تھا، مرڈر نہیں معلوم تھا انسان کو۔ شروع کے شیطان کا ہتھیار تھا۔ ہوتے 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 اتنا تیزی کے ساتھ شیطان نے بشریت کے اوپر اپنا قبضہ جمایا کہ پہلی جنگ جو ہوئی تھی اہل ایمان اور کفر کے درمیان، یعنی شیطان کے درمیان، وہ یہ تھی کہ دنیاوی سطح پر کس کی حکومت ہو۔ توجہ کریں آپ لوگ، یہاں بور لگے گا تھوڑا، لیکن تھوڑا میرے ساتھ چلنا ہوگا، کیونکہ مجھے بعض فیکٹس آپ کے سامنے، حقیقتیں لانا ہے جو اس دنیا سے ربط ہیں اور امام زمانہ کے ظہور سے ربط ہیں۔ شیطان گیا ایک ایسے مقام پر پہنچی بشریت جہاں پر دنیا میں 100% کفر چھا گیا تھا، 99% کفر تھا، 1% اہل ایمان۔ وہ کون سا زمانہ تھا آپ لوگوں کو معلوم ہے؟ کون سا زمانہ؟ حضرت نوح کا زمانہ ہے نا، نوح کا زمانہ۔ کیا ہوا تھا نوح کے زمانے میں؟
99.9% کوفر. یہ سارے کے سارے شیطان کی پرستش میں چلے گئے تھے. خدا کی بندگی میں صرف اور صرف 84 لوگ تھے, 84. حضرت نوح کے 950 سال کی جو خدمت تھی, جس کے اندر آپ نے صرف 84 لوگوں کو بے ایمان بنایا تھا. اگر ایوریج دیکھا جائے تو ہر 14 سال میں ایک مومن بنائے. دوسری طرف بلک میں شیطان کی طرف, بلک میں کفر جہانی کی طرف. اس سورہ نوح کے ذریعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہو, جو حضرت نوح کا سورہ قرآن کے اندر, اس میں دیکھیں کیا بات بنی جو طوفان آنے لگا وہاں پر. آخر کیا کیا تھا؟ حضرت نوح فرماتے ہیں کہ اپنے پروردگار سے, خدایا انک ان تذرہم یضلوا عبادک, خدایا اگر تو انہیں چھوڑ دے گا, یعنی کفر کو, تو یہ لوگ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے. اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. یہ قرآن کی آیت ہے, سورہ نوح کی آیت, جس کے نتیجے میں فرہنگ یہ ہو جائے گا کفر تولید ہوں گے, یعنی ولادتیں جو ہوں گی کفر کے فرہنگ پر ہوں, فرہنگ. اور یہاں پر دیکھیں جس آیت کو میں نے عنوان کلام قرار دیا وہ یہی تھا, وَلَقَدْ بَعَثْنَا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. کہ ذکر کے بعد زبور میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ زمین نیک بندوں کے ہاتھ میں جائے گی. ایک خاص ملک نہیں, حجاز نہیں, عراق نہیں, ایران نہیں, زمین. اب جنگ شیطان ویسز الہی بندوں کی, الہی بندے چاہے پیغمبر ہو چاہے امام ہو, شیطان ویسز امام زمان کی ایک خاص ملک کے لیے نہیں ہے, زمین کے لیے. گلوبل کفر اور گلوبل ایمان کا مسئلہ یہاں پر. کفر جہانی, کفر ایمان جہانی, کفر جہانی اور ایمان جہانی, یہ دو کے درمیان جنگ ہے. دیکھیں آپ قرآن سورہ قصص میں فرعون اپنا ایجنڈا بتا رہے ہیں. فرعون کیا بتا رہے ہیں؟ ان فرعون, خدا کی طرف سے آیت ہے یہ, فرعون کا حال بتایا جا رہا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض. فرعون زمین پر حکومت چاہتا تھا, یعنی زمین کو یاد رکھیں آپ, کیونکہ یہ مت سمجھیں کہ ایک حکومت اسلامی یا حکومت مہدوی صرف ایک خاص خطے میں یا مکے میں یا کوفے میں نہیں, ساری زمین پر ہے, کوئی حصہ بچنے والا نہیں ہے. جس طریقے سے ظلم و جور میں کوئی حصہ نہیں بچے گا. ان فرعون علا فی الارض, فرعون الوہیت چاہتا تھا زمین پر. جعل اہلہا شیعا, اس کے اندر اختلافات پیدا کرتا تھا. یہ ایک آیت ہے اپنی جگہ سورہ قصص میں, آیت نمبر آپ 3 یا 4 کی طرف مراجعہ کریں, دیکھیں, کیونکہ میں جو آپ کے سامنے تیزی کے ساتھ جو سبجیکٹ رکھ رہا ہوں یہ کافی وسیع سبجیکٹ ہے یہ, لیکن جوانوں کو آگاہی کے لیے بہت ضرورت ہے. تو یہ دو جنگیں, یہ آخر الزمان کی ایک ایسی جنگ ہے, یہ دو نہضتوں کے درمیان, ایک باطل اور ایک حق. اس میں اکثر لوگ, اکثر قومیں یہاں پر گر جائیں گی. یہ ایک ذہن کے اندر باہر جو بنتی ہیں مخلوق, وہ خدا کی مخلوق ہیں. بعض انسانوں میں ہے اس کی طاقت, انبیاء میں, جیسا حضرت عیسیٰ نے پرندے کو بنایا, امام رضا نے قالین سے شیر کو باہر نکلوا دیا, اس طریقے کے. لیکن ہم جتنے ہیں ذہنی خالق ہیں ہم لوگ, یعنی ذہن کے اندر بناتے ہیں, انسان کو بناتے ہیں ذہن کے اندر. خود ہیرو بن جاتے ہیں ہم لوگ, خود کبھی ڈاکٹر بن جاتے ہیں, خود انجینئر بن جاتے ہیں. لمبی بلڈنگ کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں, ذہن میں بناتے ہیں, یعنی میں انجینئر ہوں, میں ایک بلڈنگ بنا رہا ہوں. برج خلیفہ سے بھی طویل ترین برج ہم ذہن میں بنا سکتے ہیں. خود ایکٹر ہیں, خود پروڈیوسر ہیں,
ہر چیز خود انسان ہوتا ہے اندر، ہر چیز خود. اگر اس طریقے کا دین ہے تو یہ دین تمہیں نابود کر دے گا. دین پریکٹس میں آئے، ایمان پریکٹس میں آئے، آمنوا وعملوا الصالحات پریکٹس میں آئے. اگر پریکٹس میں نہیں آئیں گا تو شیطان ہمیں پٹک دے گا. ایک ہوتا ہے سنہرے سپنے دیکھنا، سپنے انسان دیکھتا ہے، اگر ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ گلی نہیں ہوگی، بھاری گلی ہوگی، پوش علاقہ ہوگا، اچھا گھر ہوگا. سوچیں گے جتنا ہم، ٹائم ویسٹ ہوگا، عمل کی طرف ہم نہیں پہنچ سکتے. دشمن تیزی سے آئے گا، آپ کو کاٹ کر چلے جائے گا. یعنی یہ ظاہری دشمن نہیں، شیطان. دشمن یعنی شیطان. یہ ساری کی ساری چیزیں تمہارے بچوں کو اغوا کر لے گا، ختم ہو جائے گا، ایمان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. پھر انسان اس دلدل میں جا کر گر جائے گا جہاں سے واپس آنے کا کوئی امکان نہ ہوگا. توجہ کریں آپ لوگ، ایک خطرناک دور کے اندر آپ گزر رہے ہیں. سارا شیطان جو لے کر آیا تھا انسانیت کو ختم کرنے، کامیاب ہو گیا تھا حضرت نوح کے دور میں. شیطان کا ہدف کیا تھا؟ انسانوں کو جہنم میں بھیج دینا. ہوا؟ حضرت نوح کو بددعا کرنی پڑی، طوفان آیا، سارے زمین کو کور کر لیا طوفان نے، سارے کے سارے ختم ہو گئے. حتیٰ نوح کا بیٹا جو پہاڑ پر چلا گیا. حضرت نوح آواز دے رہے تھے، میرے فرزند آجا، ابھی وقت ہے. کہا کہ نہیں، میں پہاڑ پر چلا جاؤں گا. حضرت نوح فرماتے ہیں کہ بیٹا آج تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. لا عاصم اليوم الا ما رحم ربی، کہ آج کے دن تجھے کوئی بچانے والا نہیں ہے. یہ باتیں ہو رہی تھی، وحال بینہم الموج، اسی درمیان ایک موج آ گئی. موج آئی، بیٹا ختم ہو گیا. اس کے بعد کنورزیشن ختم ہو گئی. موج کتنی بڑی موج تھی، اللہ اکبر. میں کیا تشبیہ دوں جوان، یہ جانے رکھیں کہ ابھی چند سال پہلے 2004 میں سونامی آیا تھا. آپ نے سنا ہوگا، چھوٹے بچے تو نہیں تھے اس میں، اکثر جو بڑے لوگ ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا. سونامی ہمارے شہر میں بھی آیا تھا. سونامی کے شہروں میں ایک ہمارا بھی شہر تھا، مدراس. صبح کا وقت تھا، اتوار کا دن تھا، یہی 2004 دسمبر. لوگوں میں آوازیں اٹھنے لگی کہ بھاگو بھاگو، پانی آ گیا، شہر میں پانی آ گیا. کسی کے ذہن میں نہیں تھا کہ پانی کیسے آ سکتا ہے، سمندر کا پانی. ظاہراً اس وقت نیوز بھی تھی کہ جن لہروں سے لوگ کھیلا کرتے تھے وہی لہریں جان لیوا بن کر اٹھ گئیں. بعد میں پتہ چلا کہ سونامی ایک سمندر کی ایک بڑی لہر جس کی ہائٹ تقریباً 24 یا 25 میٹر، جس کی ہائٹ 25 میٹر کسے کہتے ہیں آپ لوگ جانتے ہو کتنی لمبی ہائٹ ہے یہ. اور جو رفتار تھا 800 کلومیٹرز پر آور کا رفتار. یہ جانتے ہیں کس کی رفتار ہے؟ ایک پلین کی رفتار ہے. پلین جو تیزی سے جاتا ہے اس تیزی سے سونامی آیا، سمندر کے ساری چیزوں کو اٹھا کر باہر پھینک دیا، لوگوں کو پھینک دیا، لوگ مر گئے، سب مر گئے. یعنی اتنی تیز خطرناک. لوگوں کے جو مرے ہوئے لوگ تھے ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے چہروں پر دہشت کے آثار تھے. ایک عجیب چیز دیکھ کر مرے لوگ، کسی کے تصور میں نہیں تھا. یہ سونامی جب اتنی خطرناک تھی جو بعد میں کنٹرول کر لی گئی انسان سے، تو وہ سونامی جو ساری زمین پر آئی ہوگی کس طریقے سے تھی. آ گئی، لوگ چلے گئے، ولی خدا گریہ کیا لوگوں کی ہلاکت پر. شیطان خوش ہو گیا کہ اتنے لاکھوں کو میں نے جہنم بھیج دیا. پھر ایک نئی دنیا شروع ہوئی. ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہو دنیا کے فرسٹ ورژن کے لوگ نہیں ہم لوگ، یعنی آدم کے زمانے کے نہیں ہیں ہم لوگ، ہیں نسل ہے وہیں کی، آدم نوح کے لوگ، اور وہاں سے اب پہنچے. لیکن سیکنڈ ورژن کی دنیا ہے ہماری، سیکنڈ ورژن کی، جسم کے لحاظ سے نہیں، عقائد کے لحاظ سے. سیکنڈ ورژن. فرسٹ ورژن دنیا
خود حضرت نوح کے زمانے میں ختم ہو گئی تھی. 80 لوگ جو کشتی کے اندر تھے ان سے آج نسل بڑھی ہے. 80 لوگ جسے خدا نے قرآن میں ذریہ کہہ کر پکارا ہے. ذریہ یعنی اولاد. ظاہراً 84 لوگ تھے لیکن حقیقت میں قیامت تک کے لیے اگر دیکھا جائے اب تک 700 کروڑ کے لوگ ہو گئے. 700 کروڑ. لیکن اس کے اندر جو پورے مومنین کی لہر چلی تھی. کشتی میں کون تھے؟ مومن تھے نا, اس کے علاوہ کوئی نہیں تھے. یعنی جب مومن تھے تو سب مومن پیدا ہونا چاہیے تھا بعد میں. لیکن آج کتنے چور ہیں, کتنے مرڈر کرنے والے ہیں, آج کتنے تجاوز کرنے والے ہیں, آج کتنی بربادیاں ہیں, آج کتنی یہ سب ہیں. یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ حضرت نوح کے باقی کردہ لوگوں کے اندر, یعنی جو چیز بچائی گئی تھی اس کے اندر اتنا کرپشن اور ظلم کہاں سے آیا؟ اس کشتی سے جو لوگ بچ کر نکلے آج انہی لوگوں کے اندر زیونسٹ بھی ہیں, آج انہی لوگوں میں سے بائیڈن بھی ہے, آج انہی لوگوں میں سے صدام بھی تھا, آج انہی لوگوں میں سے محمد بن سلمان ہے, آج انہی لوگوں میں سے آل سعود ہیں, آل خلیفہ ہیں, آل فلاں ہیں, آل فلاں ہیں, فلاں دشمن ہے, فلاں دشمن ہے. اور انہی لوگوں میں سے خامنائی بھی ہیں, انہی لوگوں میں سے امام خمینی بھی ہیں, آیت اللہ سیستانی بھی ہیں. لیکن یہ مائنورٹی انڈر مائنورٹی ہو گئے اور لیکن دوسرے لوگ میجورٹی ہو گئے ظلم کے مسئلے میں. یہ کہاں سے آیا ہے؟ ایک ہی. لیکن یہاں پر جو چیز صدام کو صدام بنائی, دشمن کو دشمن بنائی, وہ ہے شیطان کا ایکسپیرینس, علم اور سیاست. کتنا خطرناک ہے. یعنی ہماری عمریں کتنی ہے بھائی؟ بہت سے بہت ہماری عمر 80 سال نہیں پہنچتی. شیطان کے تو 80 سال ہمیں معلوم نہیں کب گزر گئے. سینکڑوں سال, ہزاروں سال شیطان زندگی کر رہے, ہزاروں سال کا ایکسپیرینس ہے اس کے پاس. تو ظاہر بات ہے ہم لوگوں کو بہکانا اس کے لیے آسان ہے. ہم لوگوں کو بہکانا شیطان کے لیے آسان ہے. وہ جانتا ہے کہ سارے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ایک ایسی نہضت چلاؤ, ایک ایسا اسلحہ لے کر آؤ جس سے لوگ جلد از جلد گر جائیں, تیزی کے ساتھ گریں, جہنم کی طرف گریں. توجہ کریں آپ لوگ, کوئی معمولی بات نہیں ہے. آج ہم کو احساس نہیں ہے. ذرا پوچھو یمن والوں سے, پوچھو فلسطین والوں سے, پوچھو وہاں کے لوگوں سے جہاں پر ظلم ہو رہا ہے, اور ان لوگوں سے پوچھو جو بالخصوص ظلم معنوی میں شکار ہیں, گندگی میں شکار ہیں, چوری, جھوٹ, فریب, نفس کی غلامی, فحشا. یہ سب کہاں سے آئے؟ یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ شیطانی سسٹم ہے جسے دنیا کا خطرناک ترین ہتھیار جو شیطان آخر الزمان میں استعمال کرے گا, کس لیے؟ امام سے دور کرنے کے لیے. کیونکہ شیطان کا زور نہیں چلتا کہ وہ امام پر حکومت کرے. شیطان کا زور نہیں چلتا. شیطان کیا کرتا ہے؟ امام کے نزدیک والوں کے اوپر حکومت کرتا ہے. کبھی آپ نے سنا کہ شیطان نے کسی امام کو شکست دیا ہے؟ کبھی آپ نے سنا شیطان نے کسی نبی کو شکست دیا ہے؟ نہیں چلتا. تو کیا کرے گا؟ اس امام کی جو نزدیک ترین گروہ ہے اس کے اوپر حملہ کرے گا, جسے شیعہ کہا جاتا ہے. یہ قرآن کی بات ہے. یہ سورہ قصص میں حضرت موسیٰ جس وقت اپنے شہر تشریف لائے, دیکھا کہ وہاں پر 2 لوگ جنگ کر رہے تھے, لڑ رہے تھے. لڑاکو ایک تھا, اس میں سے ایک شیعہ تھا, ایک فرعونی تھا. جیسے ہی اس شیعہ نے اپنے امام کو دیکھا, موسیٰ کو دیکھا, کہا کہ موسیٰ آؤ مجھے بچاؤ, اس دشمن سے بچاؤ مجھے. موسیٰ تیزی کے ساتھ آئے اور دشمن کو اسے ہٹایا. جب جنگ زیادہ ہوئی, لڑائی زیادہ ہوئی, موسیٰ نے ایک تماچا مارا, ایک پنچ مار دیا کہ وہ فرعونی گر گیا, واصل جہنم ہو گیا. شیعہ بچ گیا. جب شیعہ بچ گیا وہ چلا گیا. دوسرے دن پھر وہی سین کریٹ ہوا شہر کے اندر. وہ شیعہ پھر جب موسیٰ کو دیکھا کہنے لگا موسیٰ آؤ مجھے بچاؤ, مجھے بچاؤ. موسیٰ کو تعجب ہوا, بھائی یہ تو میرا چاہنے والا رہ کر روزانہ کسی سے جھگڑا کر رہا ہے.
تنبیہ کرتے ہوئے آگے گئے. وہ سمجھا کہ موسیٰ مجھے مارنے کے لیے آ رہے ہیں. آواز دیا, اے لوگوں سنو, کل جس شخص نے قتل کیا تھا وہ موسیٰ ہے جو فلاں کو قتل کیا تھا, آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. یعنی ایک شیعہ اپنے امام کو پھنسا دیا دشمن کے سامنے. اس کے بعد کیا کہتے ہیں حضرت موسیٰ؟ ھذا من عمل الشیطان, کہ یہ شیطان کا عمل ہے. کیونکہ زور شیطان کا امام پر نہیں چلتا تو شیعوں کے ذریعے سے امام کو خطرے میں لاتا ہے. توجہ کریں آپ لوگ, زور نہیں چلتا اس کا شیطان کا, تو کیسے زور چلائیں؟ نزدیک والے لوگوں سے. پیغمبر پر شیطان کا زور نہیں چلا تو کس کے ذریعے سے پیغمبر کو ستایا؟ نزدیک والے لوگوں سے. علی ابن ابی طالب پر کسی شیطان کا زور نہیں چلا تو کس کے ذریعے ستایا؟ نزدیک والے لوگوں سے. خوارج بنا کر, دیندار بنا کر, یعنی ایسا دیندار بنایا کہ لوگوں کو شک ہونے لگا کہ علی دیندار ہیں یا یہ لوگ دیندار ہیں. نہیں, خوارج. نزدیک والوں پر زیادہ اثر کرتا ہے شیطان. امام زمانہ کو اگر رلانا ہے تو شیطان امام زمانہ کو خود قتل کر کر لوگوں کو نہیں رلائے گا, ہم کو بہکا کر امام کو رلائے گا. روایت میں ہے نا, اگر ہم سے کوئی غلطیاں ہوتی ہیں, گناہ ہو جاتا ہے, امام ہم پر روتا ہے, یعنی ہم نے رلایا. کس نے کھیلا ہم پر؟ شیطان نے کھیلا. من عمل الشیطان, آخری زمانے کا خطرناک ترین ہتھیار یہ شیطان. یہ کس کے ذریعے سے؟ دجال. دجال کون ہے؟ دجال اگر بات کیا جائے, میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں, اہل سنت نے لکھا کہ ایک فرد ہے, یعنی ہر چیز جو ان کی کتابوں میں فرد کے اوپر منحصر ہے. امام زمانہ فرد پیدا ہوں گے, دجال پیدا ہوگا. یہ ہر مختلف مذہب والے الگ الگ چیزیں بیان کرتے ہیں, لیکن شہید باقر الصدر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں دجال شیئون, ایک چیز ہے, امرون ایک چیز ہے, یعنی سسٹم ہے جس کی ایک آنکھ ہوگی. انسان کو تو ایک آنکھ نہیں ہوتی, پیشانی پر ایک آنکھ ہوگی, جو بنایا جاتا ہے پیشانی پر آنکھ. خدا کی سنت تو بدلنے والی نہیں ہے. خدا کی سنت یہ, دوست ہو یا دشمن, فرعون ہو یا موسیٰ, سب کو ایک چہرے سے خلق کرے گا. 2 آنکھ, 1 ناک, 1 منہ, 2 کان, سر, ہاتھ, الگ تو خلق نہیں کرے گا اللہ. ایسی کوئی مخلوق نہیں ہے. یہ جتنے مخلوقات جو بنائے جاتے ہیں, خدائی مقام جسے دیا جاتا ہے, انسان سونڈ رکھتے ہوئے, انسان بندر کی شکل میں انسان, یہ سب انسانی خلق کردہ مخلوق ہیں, یعنی تصوری مخلوقات ہیں. خدا نہیں خلق کرتا, خدا انسان کو ایک جیسا ہی خلق کرتا, چاہے وہ یزید ہو چاہے وہ امام حسین ہو, خلقت ایک جیسی ہوتی ہے. تو ایک آنکھ والا نہیں ہوتا. کیسا ہوگا؟ کافی بڑا ہوگا, اس کی غزہ پہاڑ برابر ہوگی, عالم شرق و غرب میں اس کی حکومت ہوگی, اس کا نعرہ انا ربکم الاعلیٰ ہوگا, اس کی ماں یہودن ہوگی. صحیح. یہ دجال کو ڈسکرائب کیا گیا اس طریقے سے. کیا حقیقت میں ایسا کوئی آدمی ہے جس کی غزہ پہاڑ برابر کی ہو؟ یعنی بھوپال کے جتنے دیگ جس میں بریانی پکتی ہے, سارے دیگ کو ایک ساتھ چڑھا دیا جائے تو بھی اس کی غزہ ایک وقت کی نہیں بنے گی, تو بھی نہیں بنے گی اس کی غزہ. یعنی سارا بھوپال, سارے انڈیا کی غزہ بنا دی جائے تو شاید 1-2 وقت کی غزہ اس کی بن جائے. اگر اس کے لیے بنائیں گے تو لوگوں کا کھانا چھوٹ جائے گا. یہ غزہ کیا چیز ہے؟ یہ یہود کی ماں کسے کہتے ہیں؟ یہ شرق و غرب عالم کیا ہے؟ یہ دجال ایک آنکھ یعنی مادی نگاہ, سسٹم. صحیح فرمایا آپ نے, سسٹم, مادی نگاہ, یعنی پہاڑ برابر کی غزہ, یعنی انویسٹمنٹ. آپ دیکھیں, جوان ہیں آپ لوگ, گوگلز میں جا کر ٹائپ کریں ہالی ووڈ, ہالی ووڈ ٹائپ کریں, آپ کو ایک پہاڑ دکھایا دے گا, پہاڑ کے اوپر لکھا ہوگا ہالی ووڈ. بھائی معمولاً اگر آپ کوئی چیز, یعنی کسی کا نام لکھنا ہے کسی چیز کا, دکان کا, دکان کے دروازے کے اوپر لگاؤ گے. آپ کمپنی کا نام دریا پر تھوڑی جا کر لگاؤ گے,
کمپنی کے گیٹ کے اوپر لگاؤ گے، اپنے آفس کا نام آفس کے اوپر لگاؤ گے، لیکن پہاڑ پہ لگانے کی کیا مطلب ہے؟ یعنی انویسٹمنٹ، ایک آنکھ مادی آنکھ، آپ ڈالر پر دیکھیں ایک آنکھ ہوگا، وی ٹرسٹ ان گاڈ، نام کا گاڈ، لیکن حقیقت میں ایک آنکھ یعنی مادی پرست۔ یہ کون سا خدا ہے؟ مادی پرست والا۔ اگر تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے لیے زندگی ہے، پیسہ نہیں ہے تو نہیں ہے زندگی۔ پھر اس کے بعد یہود اس کی ماں ہوگی، یہود کا سسٹم ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر یہود، کوئی ملک اس کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ انا ربکم الاعلی، اور باقاعدہ اسے ٹائٹل بھی ہے، گاڈ آف اکانومی، یعنی پیسوں کا خدا۔ دنیا کا کوئی ملک اسرائیل کے بغیر سانس نہیں لے سکتا۔ بتا دیں کوئی بھی ملک کے اگر کوئی اسرائیل کی مخالفت کر دے کیا حال ہوگا اس کا؟ ہندوستان کا کیا حال ہوگا اگر مخالفت کر دے؟ دوسرے ملکوں کا کیا حال ہوگا؟ کون اس کے مقابل میں ٹھہرا ہوگا؟ یہود۔ سارے فتنے دنیا کے انہی سے ہوں گے، تخرج الیہم فتنہ، انہی سے سارے فتنے نکلیں گے۔ دنیا کی جتنی گمراہی ہے انہی سے نکل رہی ہے۔ نعرہ کیا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب، یہ میرے سے ہٹ کر کوئی رب نہیں ہے۔ یعنی غیر از یہود جو لوگ ہوتے ہیں، یعنی ہم لوگ، میں، آپ، یا ہندو یا کرسچن یا بودھسٹ، مسلمانوں میں شیعہ ہو یا سنی، یہ ساری کی ساری انسانیت ان کی نگاہ میں حیوان ہے۔ تلمود جو کتاب ہے ان کی، جو توریت کے بعد والی مقدس کتاب ہے، جیسا ہمارے پاس قرآن کے بعد نہج البلاغہ ہے، صحیف سجادیہ ہے، ویسا ان کے پاس تلمود ہے۔ تلمود کتاب میں لوگ اس بات کو اقرار کرتے ہیں، لکھتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی یہود خدا کے برگزیدہ ترین لوگ ہیں، یعنی خدا نے جسے انتخاب کیا، انسان یہود ہے۔ یہود سے ہٹ کر چاہے جو بھی ہو، انسان کی شکل میں حیوان، انسان کی شکل میں حیوان، اگر یہ ہماری غلامی نہ کریں تو انہیں مار دیا جائے، اور کم ترین اسلحے سے مارا جائے۔ یعنی اگر ہم پتھر سے مر سکتے ہیں تو ہمارے اوپر تلوار آزمائی ضرورت نہیں، ہم کو پتھر سے مارا جا سکتا ہے۔ اگر تلوار سے ماریں گے ہو سکتا ہے تلوار دھونا پڑے اور تلوار کند ہو جائے گی، اچھا نہیں، ان کو کم ترین اسلحے سے مارا جائے، یعنی پتھر سے مارا جائے۔ نظریہ یہ تھا کہ ان کے اندر خدا کو ختم کر دیں، خدا کو قتل کر دیں۔ ان کے پاس جرمن فلاسفر لکھتا ہے کہ ایک بار، یعنی خدا کیسے ختم ہوتا ہے، ایک بار ایک آدمی جنگل سے آیا، آ کر شہر کے چوراہے پر ایک بڑا خنجر، سارا خون لگا ہوا ہے، خنجر پر، چاقو پر خون لگا ہوا ہے، اور ٹھہر گیا، اس کے بدن پر خون لگا ہوا، کپڑوں پر خون لگا ہوا ہے، ٹھہر گیا، کہنے لگا اے شہر کے لوگوں آؤ، مجھے تم سے کچھ گفتگو کرنی ہے۔ سارے کے سارے جمع ہو گئے، کس کا مرڈر کر کر آئے، یہ کیا ہو چکا ہے یہ؟ جب سب آ گئے پوچھا کہ کیا بات ہے، کس کا مرڈر کیا تم نے؟ اس نے کہا کہ خوشی مناؤ، میرے اور خدا کے درمیان جنگ ہوئی اور میں نے خدا کو قتل کر دیا ہے۔ اب چاہے جو چاہے کرو، قتل کرو، زنا کرو، نعوذ باللہ شراب پیو، ہر چیز کرو، کوئی خدا نہیں اب۔ اور حقیقت میں یہ آج کی دنیا کے انسان کے اندر خدا مر چکا ہے، آج یہ حقیقت ہے، یہ خدا مر چکا ہے۔ آپ دیکھیں جب ایک موبائل سامنے آتا ہے اور خدا کو یاد کریں، کس چیز کی طرف محبت زیادہ ہے؟ موبائل سے محبت زیادہ ہے، خدا سے محبت زیادہ ہے، دنیا سے محبت زیادہ ہے، خدا سے محبت زیادہ ہے۔ یعنی خدا سائڈ لائن ہو چکا ہے انسان کی زندگی میں۔ آج خدا کی ویلیو نہیں ہے۔ آج یہ کس نے کیا، فرنگ کس نے بنایا؟ اسی دشمن نے بنایا، تاکہ تمہیں خدا سے پہلے سائڈ لائن کرو، خدا کے پاس سے ہٹا۔ جیسے دنگے ہوتے ہیں، کسی کو مارنا ہوتا ہے، کسی کو اسیسینیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کے شہر میں، اس کے علاقے میں جا کر نہیں مارا جاتا ہے،
کیا کیا جاتا ہے؟ ٹریپ کیا جاتا ہے، اسے ٹریپ کر کر گھر سے باہر لایا جاتا ہے، شہر سے باہر لایا جاتا ہے۔ جب شہر سے باہر آ جاتا ہے تو اسے اکیلا پا کر اسے مار دیا جاتا ہے۔ معمولاً زیادہ تر مرڈر اسی طریقے کے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کے ایمان کو اگر مارنا ہے، سب سے پہلے خدا کی مملکت سے باہر، اور شیطان اس کے اندر کامیاب ہوا۔ کس کے ذریعے سے کامیاب ہوا؟ برین واش کے ذریعے سے، کہ انسان اپنی حیثیت سے دور ہٹائیں، مادیات کی طرف لائیں، جلب توجہ کیا جائے، ان کے نظریوں کو اپنے نظریے سے ملایا جائے، انہیں سلو پوائزن دیا جائے، دنیا کا پوائزن دیا جائے۔ دھیرے دھیرے سے یہ لوگ خدا اور اس کے رسول اور اس کے اوصیاء سے دم توڑ دیں اور شیطان انہیں اپنے ہاتھوں میں لے لے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج انسان ایڈریس طلب کرنا چاہتا ہے خدا کا، اسے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ آج انسان چاہتا ہے کہ ایسے مقام کی طرف جائے جہاں سے خدا حاصل کرے، خدا نہیں حاصل ہوتا، اس لیے کہ خدا دلوں کے اندر مر چکا ہے۔ اتنا تحریف کر دیا گیا خدا کے بارے میں، اب خدا کی ویلیو ختم ہو گئی، ویلیو گھٹایا گیا خدا کی ویلیو، جتنا ہو سکے گھٹاؤ۔ یزید نے جو کیا تھا، یزید نے کیا کیا تھا؟ اتنا ستایا اہل البیت کو، شہید کیا، اسیر کیا، فلاں کیا، تاکہ ایک وقت وہ آ جائے لوگوں کے ذہنوں میں شک پیدا ہونے لگے کہ رسول کا بیٹا مارا گیا، خاندان کو اسارت میں لایا گیا، انہیں ذلیل کیا گیا، ہر چیز کیا گیا، خدا کیا کر رہا ہے؟ لوگ شک کریں کہ خدا ہے یا نہیں ہے۔ اس شک کو دور کرنے کے خاطر حضرت زینب کیا کہتی ہیں؟ ما رأیت الا جمیلا، کہ ہم نے اس کے اندر سوائے خوبصورتی کے کچھ نہیں دیکھا۔ یعنی اس جملے کے ذریعے سے لوگوں کو کفر سے بچایا حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے۔ کفر سے بچا لیا، ورنہ لوگ کافر ہو گئے تھے۔ جس طریقے سے پیغمبر کے بعد ارتداد ہو گیا تھا، حدیث میں یہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاثہ و اربع، سارے لوگ مرتد ہو گئے تھے، مرتد جزئی، سوائے 3 یا 4 کے لوگ باقی رہ گئے تھے، باقی سب ختم ہو گئے تھے، اس لیے کہ علی تنہا ہو گئے تھے۔ لوگوں کے نگاہوں سے حقیقت گر چکی تھی۔ ایک مشن وہاں پر ہو رہا ہے، ایک آپریشن ہو رہا ہے وہاں پر اہل البیت کے خلاف، لوگ ٹھہر کر تماشا دیکھ رہے تھے، ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ چند لوگ اٹھے، امام نے آزمائش کا موڑ دے دیا وہاں پر لوگوں پر، کہ کہا کہ ہم آپ کا حق دلانے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے فرمایا ٹھیک ہے، کل ٹکلا کر کے، یعنی سارے بال منڈا کے مسجد میں آ جاؤ، 40 لوگ، اگر 40 آ جائیں گے تو میں اٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں اٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ مسجد میں امام بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ 4 لوگ ہیں، صرف 4 لوگ۔ امام فرماتے ہیں کہ میں اس میں کہاں پر اٹھوں؟ یعنی امام وہ زمانہ جب ساری دنیا غرب فکر ہو جائے گی، ساری دنیا دشمن کے تبلیغات کے ماتحت ہو جائے گی، ساری دنیا اپنا سائلنٹ ایمان رکھے گی، سائلنٹ موڈ کر دے گی ایمان کا، ہے نا؟ یہ سب باتیں آپ جوان بچوں کو معلوم ہے، ڈسٹرب نہیں ہونے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ سائلنٹ موڈ پہ لا دیتے ہیں۔ جب دنیا اپنے ایمان کا سائلنٹ موڈ کر دے گی، اس وقت امام کو کم ناصروں کی ضرورت پڑے گی۔ جیسے ہارون مکی کے دور کا واقعہ، امام صادق علیہ السلام کے دور، امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 5 ہارون مکی جیسے لو، 5 کافی ہیں با ایمان، یعنی اتنے لوگ راستے سے ہٹ جائیں گے۔ امام ہر ایک کے ساتھ نہیں اٹھ سکتے، ہر ایک کے ساتھ نہیں اٹھ سکتے، کافی مشکل کا سامنا ہوگا۔ یہ مشکل وقت ہوگا جو ڈیسائیڈ کرنا ہوگا، کیوں؟ اس لحاظ سے، کس لحاظ سے لوگ ان کے فرہنگ سے ہٹ چکے ہوں گے؟ دجال کی وجہ سے۔ دجال کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ تولید فرہنگ کیا جائے، فرہنگ کو
آشکار کیا جائے اس کے فرہنگ کو. دیکھیں آج کتنا فحشہ کئی قسم کے ہیں. فحشہ سے مراد صرف آپ لوگ ایک گندگی کی طرف ذہن نہ لے جائیں. فحشہ کے سٹیجز ہیں. ادھورا حجاب وہ بھی فحشہ ہے. نامحرم سے شیک ہینڈ کرنا وہ بھی فحشہ ہے. فحشہ کے سٹیجز ہیں. نامحرم سے ہنس کے دانتیں بتا کے بات کرنا وہ بھی فحشہ ہے. فحشہ کے سٹیجز ہیں. ہر چیز کا ایک سٹیج ہوتا ہے فحشہ. امام حسین کے زیارت میں امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین کے بارے میں اس طریقے سے تعریف کرتے ہیں: الامام الغریب الوحید الطرید. یعنی 3 صفات یہاں پر امام کے بیان کی ہیں, کافی گہرے. امام الغریب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں, غریب امام. غریب سے مراد انڈین غریب نہیں. انڈیا کے اندر غریب یعنی وہ شخص ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو, اکاؤنٹ خالی ہو, جیب کے اندر پیسہ نہ ہو, اسے کہتے ہیں غریب. وہ امام نہیں تھے. غریب عربی غریب. عربی غریب یعنی بے کس, جس کا کوئی سہارا نہ ہو, مددگار نہ ہو, جس کے کوئی ساتھ چلنے والا نہ ہو, فکر کے لحاظ سے ساتھ چلنے, اسے کہتے ہیں غریب. وحید یعنی امام تنہا امام. کس کو پکارے؟ وحید یعنی ایسا تنہا چاروں طرف سے ضمانت چھوڑ دے امام کو, اکیلا رہے امام. حل من ناصر کی صدا بلند کریں, یعنی دین کی حفاظت, خود امام کی حفاظت, کوئی آواز سننے والا نہ, امام الوحید. ایک ہوتا ہے امام الطرید. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے ہماری یہاں پر اس معاملے میں. امام الطرید یعنی طرد شدہ امام. طرد یعنی جانتے ہیں ریجیکٹڈ, یعنی امام کو ریجیکٹ کر دینا. دعوت دینا, بلانا اپنے محفل میں, جب آئے دروازے کے باہر کہنا آپ مت آئیے, دروازہ بند کر لیں. اسے کہتے ہیں ریجیکٹڈ امام. امام فرماتے ہیں امام حسین کو امام الطرید, یعنی دعوت. اب ایک آپ نے شادی کی, اچھی شادی, مولانا صاحب آئے, گیٹ کے پاس آئے, جیسے اندر دیکھا آپ نے مکس گیدرنگ ہے, عورتیں مردیں سر کھلے ہوئے ہیں, بازو دکھ رہے ہیں, سب چیز مکس گیدرنگ. فرہنگ غربی فرہنگ ہے. مولانا کیا کریں گے بیچارے, ہم جیسا غریب مولوی وہیں پر رک جائے گا. بھائی میں کیسے جا سکتا ہوں یہاں پر, دل گھبرائے گا میرا. یہاں تو اسلامک ویلیوز زندہ نہیں, یہاں پر میں کیسے جاؤں. اور اسی اثنا میں بلانے والا میزبان مجھے دیکھے کہ میں آ چکا ہوں گیٹ کے پاس, دیکھنے کے بعد کہے کہ آپ اندر آئیں. میں کہوں گا کہ بھائی اندر تو مکس گیدرنگ ہے, میں کیسے آ سکتا ہوں. وہ میزبان کہے گی ماحول ایسے ہی رہے گا, آپ کو آنا ہے آئیں, نہیں تو پھر مان اللہ جائیں. واچ مین سے کہہ دے کہ بھائی ان کو باہر کا راستہ دکھا دیں. یعنی ریجیکٹڈ ہو گیا. دعوت دی گئی مجھے, میں آیا, لیکن ماحول ایسا بنایا کہ امام حسین کا بھی یہی تھا, دعوت دیا تھا کوفے کی طرف آپ آئیے, کوفے میں آئیے, حکومت کیجیے. جب امام آئے پولیس بیریگیٹس پڑ چکے تھے کوفے سے باہر, یعنی لوگ نہیں گئے. اگر یہ مجمع اٹھ جاتا, بیریگیٹس توڑ کر آگے بڑھتا امام کو لینے کے لیے, امام آ جاتے. بند کر دیا, کہہ دیا کہ نہیں آ سکتے, اب چھوڑے رہنے دیں امام کو. یعنی امام الطرید کوفے کی دیواروں کے باہر کربلا میں آ کر رک گیا کہ کوفے والے بلائے نہیں. اتفاق سے یہی فارمولا امام زمانہ کا بھی. بلاتے ضرور ہیں ہم, لیکن امام الطرید کہ ہم اپنے فنکشن کے اندر میوزک لگا دیتے ہیں, بے حیائی رکھ دیتے ہیں, دعوت دیتے ہیں کہ ہم پہلا کارڈ شادی کا امام زمانہ کو, محفل سب سے پہلی دعوت امام زمانہ کو, فلاں امام زمانہ. لیکن جب امام آتا ہے امام الطرید ہمارے دروازے کے پاس سے لوٹ جاتا ہے. تہران کا ایک واقعہ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں. صبح کا وقت تھا, ایک عالم دین کے زبانی سے یہ
خواب ہے یہ، حقیقت نہیں خواب۔ جوان آ کر اس عالم دین سے کہتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ خواب میں گھر میں سو رہا ہوں اور رات میں ہم لوگوں نے ایک پارٹی کی تھی، جوان لڑکوں نے کھایا پیا، بہت اچھی زندگی، کھیلا سب، اور رات میں سو گئے۔ صبح میں انٹر کام بجایا گیا، بیل، گھر کی گھنٹی۔ ایران جو لوگ گئے جانتے ہیں کہ انٹر کام یعنی اندر سے انسان بات کرتا ہے، تصویر بھی دیکھتا ہے، بات بھی کرتا ہے کہ باہر کون ہے پوچھتا ہے، اس کا گیٹ وہیں سے کھول دیتا ہے، وہ بٹن ایک دباتا ہے، گیٹ کھل جاتا ہے۔ صبح میں گھنٹی بج رہی تھی، میں اٹھا، اٹھنے کے بعد گیا انٹر کام کے پاس، جیسے ہی دیکھا کہ ایک ہرے کپڑے والے ٹھہرے ہوئے، صورت نہیں دکھ رہی ہے۔ میں نے انٹر کام میں پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس ہرے کپڑے والے نے جواب دیا میرا نام مہدی ہے، میں اندر آنا چاہتا ہوں۔ اس جوان نے کہا کہ آپ 5 منٹ کے لیے رک جائیں، میں ابھی کھولتا ہوں دروازہ۔ اس 5 منٹ کے اندر ساری چیزوں کو ہٹایا، گھر صاف کیا، فلاں تیزی کے ساتھ گیا، نیچے جا کر دروازہ کھولا، دیکھا وہ شخص نہیں ہے، وہ شخص دروازے کے پاس نہیں ہے۔ سڑک کے بیچ میں آ گیا، گلی کے بیچ میں آ گیا، دیکھا اس طرف کہاں گئے، اس طرف دیکھا کہ فلاں جگہ جا رہے ہیں۔ لیکن ایک دعا ان سید نے کی، ہاتھ اٹھا کر کہا اے خدایا ہر شیعہ کے گھر پر جا کر دق الباب۔ خوف کس کا خوف؟ امام کے قتل کا خوف ہے۔ امام کا بھی قتل ہوگا، یقیناً ہوگا، اگر بچانے والے نہیں رہیں گے۔ اس لیے امام کب آئیں گے؟ جب 313 رہیں گے۔ 313 ساری دنیا میں نہیں، 313 بچانے والے، یہ بہت بڑی بات۔ 313 امام کی طرف سے رہیں گے مسلمان جو امام کو بچائیں گے، اور حضرت عیسیٰ 800 لوگوں کو لے کر آئیں گے۔ 800 لوگ حضرت عیسیٰ لائیں گے، 313 امام کے ہوں گے۔ پورے کتنے میں؟ 800 پلس 300 1113 لوگ امام کی حفاظت کے لیے رہیں گے۔ امام کی حکومت ہے۔ امام کو اگر ایک آدمی بھی کم ہو گیا، امام ظہور نہیں کریں گے۔ 313 میں سے اگر 312 ہیں تو امام ظہور نہیں کرے گا۔ یا معیار عرفان معیار نہیں ہے، یا معیار اتحاد معیار، ایمان معیار۔ ورنہ آیت اللہ بہجت گزرے، آیت اللہ خوئی گزرے، آیت اللہ مرشی نجفی، اتنے برجستہ علماء گزرے، سب نے دعا کیا خدا امام کو بھیج، امام کو بھیج۔ کیا ان کی دعا قبول نہیں ہوئی؟ امام کی دعا، امام کے ظہور کی دعا 1-2 کی بنا پر نہیں ہے، اجتماع کی اصلاح پر ہے۔ جب تک لوگ راستہ نہیں بنائیں گے امام نہیں آ سکتا، ورنہ وہی 61 ہجری دوبارہ ریپیٹ ہوگی۔ 61 ہجری دوبارہ ریپیٹ ہوگی۔ 61 ہجری میں اکثریت نے بلایا تھا امام کو، اللہ جل خط گئے تھے، اللہ جل آپ آئیے، جلد آئیے، کوفہ آ جائیے آپ، ہم لوگ ریڈی ہیں یہاں پر۔ لیکن ریڈی نہیں تھے کوئی، اس لیے کہ مادی نگاہ تھی، خوف ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ مجھے تم سے خوف نہیں ہے، تمہارے اندر جو خوف ہے اس سے خوف ہے، کیونکہ انسان کے اندر کا خوف کسی بھی طرف ڈھکیل سکتا ہے، کسی بھی طرف ڈھکیل سکتا ہے انسان کے اندر کا خوف۔ ایرانیوں کے اندر جو آج شجاعت ہے وہ غیبی شجاعت ہے، جو انہوں نے اپنے آپ کو آمادہ کیا۔ ورنہ عربوں کے اندر خوف تھا۔ کس کا خوف تھا؟ امریکہ کا خوف تھا، نیوکلیئر بم کا خوف تھا، بھوک کا خوف تھا، خدا کے گھر پہ ایمان نہیں تھا، امریکہ کے اوپر ایمان تھا۔ آج خوف انسان کو ختم کر دیتا ہے، خوف انسان کو امام سے دور کر دیتا ہے۔ خوف جان و مال و عزت آبرو کا کوفے والوں کے پاس تھا، کوفے والے خاموش بیٹھ گئے، یہ بہانہ لایا کہ ہمارے پاس راستہ نہیں ہے جانے کے لیے، جبکہ خدا نے وہ بھی اتمام حجت کر دیا، حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن اوسجہ کو بھیج کر۔ راستہ تھا، اگر کوفے سے نکلتے تھے تو راستہ تھا، لیکن خوف ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا۔ خوف انسان کو مار دیتا ہے، خوف انسان کو جنت سے نکال کر جہنم میں پھینکے گا۔ کس کا خوف؟
مادی پرست کا خوف. اگر میں ایران کی حمایت کروں گا، آج کے بچوں کے لیے یہ، اگر میں ایران کی حمایت کروں گا، ولایت فقیہ کی حمایت کروں گا، مجھے امریکہ کا ویزا نہیں ملے گا، میرے لیے پرابلم ایجاد ہوگی، میں فلاں جگہ نہیں جا سکتا، میں فلاں جگہ نہیں جا. خوف، یہ خطرناک ترین خوف ہے، خطرناک ترین ہتھیار ہے یہ شیطان کا خوف. شیطان کب انسان کو صدقے سے روکتا ہے، کب خیرات سے روکتا ہے؟ ایسے ہی روک دیتا ہے؟ نہیں روکتا، خوف ڈالتا ہے. خوف. اگر میں مثلا ایک آدمی آیا میرے پاس، میرا بچہ ہے، 12th پاس ہو چکا ہے، کالج میں ایڈمیشن دینا ہے، لیکن پیسہ نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، پیسہ نہیں، آپ میری مدد کر دیں. جیسے میں مدد کرنے جاؤں گا، دل میں ایک بات آئے گی کہ ایسا نہ ہو کہ پیسہ دے دوں تو میں خالی ہو جاؤں. خوف. خوف ہر چیز سے پیچھے کر دیتا ہے انسان. حتیٰ بیشترین لوگ جو اپنے امام سے پیچھے ہوں گے آخر الزمان میں، خوف کی بنا پر، خوف کی بنا پر. جب اصل ندا آئے گی، یہ مہدی ہے، جب امام آواز دیں گے خانہ کعبہ کے پاس، یا اہل العالم انا المہدی، یعنی جب آواز دیں گے اے دنیا والو میں مہدی ہوں، لوگوں کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا کہ لوگ دیکھیں گے خانہ کعبہ کے پاس انا المہدی کہہ کر ایک آدمی آواز دے رہا ہے، ادھر ادھر دیکھیں گے لوگ، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد بن سلمان کے پولیس آ کر ہمیں مارنا شروع کر دیں. خوف انہیں امام سے دور کر دے گا. الامام الطرید، اسے کہا جاتا ہے امام الطرید، یعنی طرد شدہ امام، ریجیکٹڈ امام. جو پہنچیں گے نہیں لوگ، جس وقت امام پہنچیں گے تو کہیں گے کہ ٹھیک ہے ابھی سعودی عرب دور ہے، میں یہ اپنا کام نپٹا لیتا ہوں. خوف. خوف تھا جو امام علی کو تنہا کیا تھا. خوف یہ خطرناک ویپن ہے. خوف. جو خوف کھاتا ہے انہیں خیر نہیں انجام دے سکتا، جو خوف کھاتا ہے انہیں شہادت کے درجے پر نہیں پہنچ سکتا، جو خوف کھاتا ہے وہ رضا الہی کے نزدیک نہیں پہنچ سکتا. کون پہنچتا ہے؟ دلیر انسان. اسلام کے اس میدان کے اندر کون ٹک سکتا ہے؟ رجل. رجل کرار غیر فرار، ورنہ خوف والے کے ہاتھ میں یہ چیزیں نہیں آ سکتی. آج دیکھیں رجل کون ہے، ساری دنیا ایک طرف ہے، رجل اپنی آواز اٹھا کر وہی کہتا ہے. کرار ہے یعنی اس کا وجود. غیر فرار، میدان سے فرار ہونے کے لیے ایک لمحے کے لیے بھی راضی نہیں، اسے کہتے ہیں رجل. کل میں علم اسی کو دوں گا، یعنی اسلام کی، یعنی حقیقی اسلام کی ذمہ داری اسی کو دوں گا. پیغمبر نے فرمایا امام علی کے بارے میں، کل میں علم اسی کو دوں گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، غیر فرار ہوگا، خدا اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہوگا. تو دیکھو نا، ہر زمانے میں، وہ زمانے میں معلوم ہو گیا کرائٹیریا کون ہے. امیر المومنین رجل تھے، وہ آنکھوں کا درد تھا. پیغمبر نے کہا نہیں، اٹھا کر لاؤ. یہ شخص اپنا درد نہیں دیکھے گا، اسلام کا درد دیکھتا ہے. لایا گیا، پرچم دیا. پرچم ذمہ داری، جو آخر الزمان میں جو لکھا ہوا ہے کتابوں میں، پرچم پرچم پرچم، یعنی پرچم ہوگا فلاں کے ہاتھ میں، پرچم ہوگا فلاں کے ہاتھ. یہ پرچم یعنی فلیگ نہیں ہے اٹھا کو لے کے چلنے والا. پرچم سے کنایا ہے حکومت. حکومت اس کو دوں گا، یعنی وہ شخص اس خیبر پر حکومت کرے گا جو رجل ہوگا. یہود سے وہی ٹکرائے گا جو رجل ہوگا، کرار ہوگا، فرار ہونے والا نہیں ہوگا. رجل. آج دیکھیں دنیا کے اندر کتنے لوگ فرار ہوتے ہیں یہود سے. خوف کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم ان یہود سے ٹکرائیں گے تو ہمارے ملک کے اندر پروڈکٹس آنا بند ہو جائیں گے، لوگ بھوکے مریں گے، لوگ کچھ کر نہیں سکیں گے. فرار، لوگ فرار ہوں گے، فرار ہوں گے. کون فرار نہیں ہوگا؟ علی کے نقش قدم پر چلنے والا. دیکھیں آج کون فرار نہیں ہو رہا ہے، کون زمانے کے ساتھ ٹک کر ٹھہرا ہوا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ کون ٹک کر ٹھہرا ہوا ہے، کون نہضت مہدوی کے لیے راستہ فراہم کر رہا ہے. وہی لوگ. کہاں سے سیکھے یہ لوگ؟
یونیورسٹی سے نہیں سیکھے۔ کوفی عنان نے کہا کہ یہ شخص کس یونیورسٹی میں پڑھا ہے؟ آج تک اتنے زیادہ پڑھنے والے پولیٹیکل لوگ، اتنی سیاست نہیں ہے جتنی سیاست ان کے پاس ہے، رہبر کے پاس۔ یہ کس مکتب سے تعلیم یافتہ ہے؟ اہل البیت کے مکتب سے۔ شہید سلیمانی اہل البیت کے مکتب سے تعلیم یافتہ ہے۔ ابو مہدی المہندس اسی مکتب سے، حضرت زینب کے مکتب سے، کسی پولیٹیکل یونیورسٹی میں نہیں گئے، یہیں پر ہے جو آپ آتے ہو۔ جو محسن حجاجی جسے آپ پہچانتے ہو، وہ محسن حجاجی اسی مکتب سے محسن حجاجی بنے، اسی مکتب سے۔ امام زمان کے پاس جانے والے کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کے لوگ نہیں ہوں گے، اسی مکتب کے لوگ ہوں گے۔ کیوں نہیں ہم اس کو مکتب امام بنایا جائے، مکتب زینبی بنایا جائے؟ جب تک ہم تیار نہیں کریں گے شاگرد، ہم امام کے لیے سرباز تیار نہیں کریں گے، کوئی یونیورسٹی آپ کو نہیں بنانے والی۔ آج کا کیا حال ہے؟ آج یونیورسٹیز، کالجز تمہاری لڑکی کا حجاب چھیننا چاہتے ہیں، کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں ہے، نفرت گھولی جاتی ہے۔ آج دیکھیں کیسی نفرت گھولی گئی ہے۔ ایک فلم بنائی کشمیر فائلز، جس کا نتیجہ دیکھیں آج کیا ہو رہا ہے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرت۔ ایک عام آدمی تھیٹر جاتا ہے، 3 گھنٹے کے بعد تھیٹر سے باہر نکلتا ہے، بوگز لے کر نکلتا ہے، بوگز لے کر نکلتا ہے۔ یعنی دجال کے اس فرہنگ نے دشمن تربیت کرنے کا کتنا اچھا طریقہ اپنایا ہے۔ دشمن تربیت کر رہا ہے، جانی دشمن، ایمانی دشمن۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ جو اللہ نے دیا وہ ہمارے پاس فرش عزا ہے۔ جو فرش عزا ہے، جہاں سے ہم زینبی کردار حاصل کر سکتے ہیں۔ یزیدیت کو پٹکنے کے لیے زینب نے بڑے بڑے اسلحے لے کر نہیں گئے، کردار لے کر گئی۔ جس دربار میں قیدی بن کر گئی تھی حضرت زینب، اس دربار میں اس دربار کا مالک قیدی تھا اور زینب آزاد تھی۔ کہاں سے اٹھ کر گئی تھی؟ خاک سے اٹھ کر گئی تھی۔ یعنی ایک طرف فرعونیت کا سسٹم، شیطان کا سسٹم یزید، ایک طرف الہی سسٹم کس کی شکل میں؟ حضرت زینب کی شکل میں۔ کس کے پاس طاقت ہے؟ مجلس میں طاقت ہے یا وائٹ ہاؤس کے اندر طاقت ہے؟ مجلس کے اندر طاقت ہے۔ مجلس کے اندر ایک سرباز امام بن جائے، وائٹ ہاؤس اس کے سامنے پھیکا ہو جاتا ہے، بائیڈن اس کے سامنے کوچک ہو جاتا ہے، دنیا کی بڑی بڑی قدرتیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ جب منہ توڑ جواب دیا جاتا ہے، ان کے اندر طاقت نہیں ہوتی جواب دینے کا۔ ایران نے عین الاسد پر مارا، امریکہ کے اندر طاقت نہیں تھی پلٹا کر جواب دینے کی۔ ایران نے اسرائیل کے جاسوسی اڈے پر مارا اربیل میں، اسرائیل کو طاقت نہیں ہے واپس جواب دینے کی۔ یہ ہوتی ہے حسینی قدرت۔ یہی جگہ پر اگر دوسرا ملک ہوتا، دوسرے ملک کے جنگ شروع ہو جاتی۔ یہ کہاں سے قدرت آئی؟ کربلا سے۔ پھر وہی کربلا تو ہمارے پاس بھی ہے، پھر ہمارے پاس کہاں ہے قدرت؟ ہمارے پاس قدرت اس لیے نہیں ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حسین کو کبھی درہم پر تولیں، کبھی دینار پر تولیں، کبھی دنیا کی چیزوں پر تولیں، کبھی دنیا کی خوبصورتی پر تولیں۔ نہیں، راستہ انتخاب کرنا پڑے گا۔ جتنا تم حسین کے راستے پر چلو گے، دنیا کو دور کرنا پڑے گا۔ دنیا کو دور کرنے سے مراد یہ نہیں کہ آپ یہ جو چیزیں ملتی ہیں، فون یوز کرنا، فلائٹ میں جانا، ٹرین میں جانا، یا پھرنے جانا، تالاب دیکھنا، یا یوں کہا جائے پہاڑ جانا، یہ سب چھوڑ دیے۔ یہ سب جزوِ زندگی ہے تمہارا۔ پیسہ جمانا جزوِ زندگی ہے، یعنی بے ارزش چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ پہچان اسٹڈی کریں، حقیقی معنی میں اسٹڈی کریں۔ آج کا دور بڑا خطرناک ترین دور ہے۔ آج آپ کو یہ دور نہیں چھوڑنے والا۔ بس یہاں تک کے لیے میں روکتا ہوں، پھر انشاءاللہ کل کی تقریر میں میں انہی چیزوں کو ادامہ دوں گا جو کافی اس دور کا ہمارے لیے ضروریات میں سے۔ تو توجہ رکھیں آپ، کربلا کا جو ذکر ہم کرتے ہیں،
صرف ایک عاطفی پہلو نہ رہے، صرف نہ رہے، کوئی مددگار نہ تھا اس امام کا۔ کتنا غریب امام تھا، تھا سوچے جب خیمے کے پاس آئے ہوں گے، اور آئے تھے، بہن کو آواز دیا، بہن زینب آؤ۔ پوچھا کیا بات ہے بھیا؟ بہن زینب دیکھ رہی ہو کیا آوازیں آ رہے ہیں؟ اے حسین اگر کوئی ہے تو بھیجو ورنہ ہم حملہ کرنے والے ہیں۔ بہن زینب کوئی نہیں ہے، مجھے جانا ہوگا۔ بھیا آپ کیوں نہیں اتمام میں حجت کرتے؟ بھیا آپ ہمیں کس کے حوالے کر کر جا رہے ہو؟ زینب تمہارے اوپر بہت امتحان ہے۔ امام خدا حافظی کرتے ہیں، اپنی بیٹی کو بوسہ دیتے ہیں، امام میدان کی طرف چلے، جنگ کیا۔ ایک وقت وہ آیا، 2 وار ایسے تھے جو امام سنبھال نہ سکے اپنے آپ کو۔ پہلا ایک نانجیب شقی ایک پتھر کو، ڈھیلا نہیں پتھر، سنگ دل نے اس سنگ کو اپنے کپڑے میں جوڑا، زور سے پھرایا اور ایسے نشانہ لگایا، حسین کے پیشانی پر لگا۔ حسین کی پیشانی کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی۔ ایک ہوتا ہے پیشانی زخمی ہو جانا، ایک ہوتا ہے چہرہ پھٹ جانا، لیکن روایت میں ہے کہ حسین کی پیشانی ٹوٹ چکی تھی، اندر سے خون نکل رہا تھا۔ ابا عبداللہ نے اپنے آستین کو اٹھایا، اس خون کو پوچھنا شروع کیا۔ کربلا نے 3 شعبے کا تیر جوڑا، تیزی کے ساتھ سینے ابا عبداللہ پر مارا۔ یہ تیر جیسے تیزی کے ساتھ سینے ابا عبداللہ پر لگا، امامی کہتا ہے سقط الحسین من الفرس الی الارض، حسین گھوڑے سے سقوط کر گئے زمین کی طرف۔ کس طرف؟ حسین دائیں طرف گر جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بڑا شدید وقت تھا حسین ابن علی پر۔ حسین ابن علی جس وقت سجدے کی حالت میں تھے اور شمر خنجر لے کر آگے بڑھا ذبح کرنے کے لیے، امام حسین ایک دعا پڑھتے ہیں۔ معمولاً یہ دعا آپ لوگ 10 ذی الحجہ کو پڑھتے ہو۔ جب بکرا ذبح کرتے ہو، چاقو ہاتھ میں ہوتی ہے، بکرے کو سیراب کر چکے اور بکرے کے گردن کو سہلاتے ہو، چاقو اوپر رکھ کر یہ دعا پڑھتے ہو، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ، اور اس کے بعد ذبح کرتے ہو اللہ اکبر۔ حسین کے گردن پر جب چھری تھی تو یہ دعا پڑھنے والا نہ تھا، حسین ابن علی نے اپنی زبان سے پڑھنا شروع کیا، بسم اللہ و باللہ فی سبیل اللہ علی ملت رسول اللہ۔ یہ آواز گونجی، شمر کا خنجر چلا، رگیں پھٹنے لگی، پشت گردن کی ہڈی ٹوٹنے لگی۔ اب دوسری آواز گونجی، اللہ بڑی دکھیاری آواز تھی ہے، کوئی ایسے لگ رہا تھا سرانے کی طرف بیٹھی ہوئی دکھیاری آواز میں کہہ رہی تھی یا بنی قتلوک، اے میرے بچے تجھے قتل کر دیا گیا۔ وہ دکھیاری ماں فاطمہ زہرا تھی۔ اللہ اللہ، تیسری آواز آسمان سے بلند ہوئی، اللہ قتل الحسین، اللہ ذبح الحسین۔ کربلا کے میدان میں گورا بپا ہو گیا۔
ألا لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خداوندہ ہماری عاقبت کو بخیر فرما. خداوندہ اسلام و مسلمین کی حمایت و نصرت فرما. پروردگارہ تمام ہم سب کے جب اس دنیا سے اٹھیں تو ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت اور ایک ہاتھ میں قرآن عطا فرما. پروردگار ذکر اہل بیت کو ہمارے قبروں کا سرمایہ قرار دے. پروردگار امام زمان ارواحنا لہ الفدا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں قرار فرما. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر علی ابن ولیاد علی کو ایصال فرما.